بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 19۔ غیاث الدین کے بعد اس کا بھائی شہاب الدین برسرار اقتدار آیا اور سلطان محمود کے مفتوحہ علاقوں جن پر سابق راجگان نے پھر سے قبضہ کر لیا تھا کو ایک بار پھر فتح کیا۔ 1175 عیسوی میں ملتان کے ملادہ حکومت کا خاتمہ کیا اور علی کرماخ کو ملتان کا گورنر مقرر کیا۔ سلطان شہاب الدین نے اونچ، سندھ، گجرات، پشاور، پنجاب، سرہند کے علاوہ ترائن کی پہلی اور دوسری جنگ لڑی اور فتح یاب ہوا۔ تاریخ فارشتہ کے مطابق سلطان ترائن سے غزنی کے راستے پر تھا کہ اس سے پرتوی راج چوہان کے سرہند پر حملے کی اطلاع ملی۔ سلطان نے پلٹ کر ایک بار پھر سرہند گرا لی اور 1192 عیسوی میں ترائن کے میدان میں سارے ہندوستان کے راجگان پر حملہ ور ہوا۔ سلطان کی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ مد مقابل راجگان کی تعداد 3,00,000 سواروں اور 3,000 جنگی ہاتھوں پر مشتمل تھی۔ سرستی ندی کے کنارے دونوں افواج میں خونریز مقابلہ ہوا تو یک کے بعد دیگرے درجنوں راجپوت جنگجو جرنیل ڈھیر ہوئی گئے۔ کھانڈے راؤ کے ہلاکت کے بعد ہندی افواج کے قدم اکھڑے گئے۔ پرتوی راج چوہان میدان سے بھاگ گیا۔ وہ سرسوتی کے قریب گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ اس عظیم فتح کے بعد وہ واپس غزنی جاتے ہوئے جہلم کے نواح میں دیمک گاؤں کے قریب شہید کر دیا گیا۔ بہت سے تاریخ دانوں سے اس گوگڑو یا پھر کوکرو کا حملہ قرار دیا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کراستا نے کوکرو کو کثیر رقم دے کر اپنے ساتھ ملایا اور 15 مارچ 1206 عیسوی کو رات شب خون مار کر سلطان کی نیند کی حالت میں شہید کر دیا۔ سلطان کی شہادت کے بعد اس کا بھتیجا محمود غوری تخت نشین ہوا، مگر وہ برائے نام حکمران تھا۔ شہاب الدین کی سلطنت 3 ترک غلاموں نے تقسیم کر لی اور علمبرداری کے احکامات جاری کی۔ تاج الدین یزود غزنی، افغانستان اور ایران کے کچھ حصوں پر قابض ہو گیا۔ ناصر الدین کا بادشاہ سندھ اور ملتان کا حکمران بنا اور قطب الدین ایبک شمالی ہندوستان کا بادشاہ تسلیم ہوا۔ فرشتہ نے لکھا کہ حملے سے پہلے شہاب الدین نے پرتوی راج چوہان کے نام خط تحریر کیا اور اسے خونریزی سے بچنے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور دریائے سندھ کے شمال اور شمال مغرب میں واقع افغانستان سے ملحق علاقے میرے پاس رہنے دو اور باقی ہندوستان پر میں تمہاری حکومت تسلیم کر لیتا ہوں۔ چوہان طاقت کے نشے میں مست تھا اور سارے ہندوستان سمیت بدخشاں تک حکمرانی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ چوہان نے شہاب الدین کو بزدل کہہ کر تمسخر اڑایا اور پھر عبرتناک انجام کو پہنچا۔ دیکھا جائے تو موجودہ پاکستان جن علاقوں پر مشتمل ہے اس سے تاریخ کے ہر دور میں اہمیت دی گئی۔ صدیوں پہلے سلطان شہاب الدین نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کا تعین کر دیا تھا، مگر اس خطہ زمین کے باسیوں اور مقامی حکمرانوں نے کبھی اس کی اہمیت کا احساس نہیں کیا۔ سلاطین دہلی کی حکمرانی ترک غلاموں سے شروع ہوئی اور 1227 عیسوی میں بلبن کے وفات کے بعد خلجی برسرار اقتدار آئے۔ اے ہسٹری آف پاکستان میں ایم کبیر نے جلال الدین خلجی کی اصلاحات کی تعریف کی ہے۔ اس کے دور میں اشیاء کے سرکاری نرخ مقرر ہوئے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے الگ محکمہ بنایا گیا جس کے امور خود بادشاہ دیکھتا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ زیرک جرنیل، بہادر سپاہی، سیاسی منصوبہ ساز اور مدبر تھا۔ اسی دور میں منگلوں نے شمالی مغرب حصوں پر حملے کیے مگر ناکام ہوئے۔ بہت سے منگول مارے گئے اور درجنوں گرفتار کر لی گئے۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔